بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، کچھ دیر پہلے ہی آپ کی منصور علی خان سے بات ہوئی. مریم نواز کا لیکڈ انٹرویو اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے، ٹرینڈ کر رہا ہے. آپ سے جو ان کی بات ہوئی، کیا آپ ان کے موقف سے مطمئن ہیں جو منصور علی خان نے آپ کو دیا؟ دیکھیں، میں ظاہر ہے کہ منصور علی خان سے میری بات ہوئی اور اس انٹرویو کے اوپر ہم پہلے ریویو دے چکے ہیں. 3 پورشنز میں ہم نے کیا تھا، صرف ایک ایپیسوڈ کا ریویو. صحیح. کہ یہ انٹرویو کیسا تھا، اس کی بڑی جزیات کے اوپر ہم نے جا کے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور اس کے اوپر ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیا. اب یہ جو پورشن لیک ہوا ہے نا، اس کے حوالے سے منصور علی خان صاحب کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے نا، اس تنقید کی وجہ منصور علی خان خود ہے. اچھا. ہم ایز اے جرنلسٹ سب لوگ جو ہے وہ ایک سرٹن کوڈ آف ایتھکس کو فالو کرتے ہیں، اور سب لوگ اپنے لیے ایک ڈفرینٹ کوڈ آف ایتھک جو ہے وہ ڈیوائز کرتے ہیں. کوئی اپنی آڈینس کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے سننے والوں کو اپنا سٹینڈرڈ اس مقام پہ دکھاتا ہے. اب وہ اس مقام سے اوپر ہی پرفارم کرے یا اس مقام پر پرفارم کرے. جس دن وہ اس سے نیچے جائے گا، انڈر پرفارم کرے گا، اس دن لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو یہ کہتا تھا، اس کے سٹینڈرڈ اپنے بارے میں یہ تھے، یہ ہمیں یہ بتاتا تھا کہ میں یہ شخصیت ہوں. تو منصور علی خان صاحب کا اگر پرانی ویڈیو ہے ایک، اس ویڈیو کی وجہ سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے. میری بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی اور اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں، آبزرویشنز ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور میں نے ان سے بڑی تسلی کے ساتھ، پہلے میں ان کو فون کر رہا تھا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا. پھر بعد میں جب انہوں نے فون اٹھایا، انہوں نے کہا میں جم میں تھا. صحیح. اس وجہ سے تو میں نے کہا آپ تو بڑے اوور ویلم ہوئے ہوئے ہوں گے 4-5 گھنٹے سے جناب. بڑا خوب آپ ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہوں، فون آ رہے ہوں گے، میسیجز آ رہے ہوں گے، ہنسنے لگ گئے. اچھا، ہی واز ریلیکسڈ. ایک ہوتا ہے نا ایک بندے کے گفتگو میں آپ کو لگتا ہے کہ پریشانی ہے، اس قسم کا ہے. انٹرویو ان اٹ سیلف، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے نا ذرا سیاق و سباق واضح ہو جائے. اس میں ہم پلے کرنے لگے ہیں منصور علی خان صاحب نے جو اپنے حوالے سے، اپنے انٹرویوئنگ سکلز کے حوالے سے، یا پوسٹ انٹرویو جب معاملات ہوتے ہیں اس پر جو اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے نا، اس کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا. اور پھر وہ تو خیر بڑی طویل ہے، اس میں ایڈیٹڈ پورشنز موجود ہیں اس کے جو لیکڈ انٹرویو سامنے آئے. یہ ذرا سن لیں تاکہ آپ کو، ویسے ہم شور کے سامنے وہ لیکڈ انٹرویو دیکھا ہوگا، لیکن اس کو ذرا سمجھنے میں کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں زیادہ آسانی ہوگی. میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا. اس انٹرویو کے بعد وہ جو میرا گیسٹ تھا جن کا میں نے انٹرویو کیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی وہ نا اس انٹرویو میں سے یہ 1-2 چیزیں ذرا نکال دیجیے گا. میں نے اس بات کو نا اس وقت اگنور کر دیا کیونکہ آئی واز ریئلی offended کہ یہ مجھے بات کیا کہہ رہا ہے یہ گیسٹ. بعد میں اس نے مجھے کہا کہ جی آپ نا یہ انٹرویو آن ایئر، ہم ریکارڈ کر رہے تھے، اس نے کہا جی یہ انٹرویو نا آن ایئر نہ کیجیے گا، پہلے میں دیکھوں گا. میں نے اس کو اسٹریٹ فارورڈلی، وہاں پہ ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے نا، کیونکہ ہم ایک پبلک پلیس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ میرے علاوہ 8-9 لوگ تھے. میں وہ 8-9 گواہ بھی لا کے دے دوں گا سامنے. اس نے مجھے کہا جی یہ انٹرویو جو ہے نا پہلے آپ نے مجھے دکھانا ہے. میں کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی یہ دکھانا تو پڑے گا آپ کو. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں پہلے انٹرویو میں نے دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ اس کو آن ایئر کیجیے گا. میں نے کہا جی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس انٹرویو کو، آپ سوچیے گا بھی نہیں کہ آپ اس انٹرویو کو ہاتھ لگا سکیں. انہوں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں یہ انٹرویو جو ہے وہ کس طرح آن ایئر جاتا ہے. میں نے کہا کسی کے باپ کے اندر اگر جرات ہے نا تو روک کے دکھانا ہے. نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. اچھا، یہاں تک تھا وہ منصور علی خان جو اپنے انٹرویوز کے حوالے سے پہلے موقف ہے بتا رہے ہیں کہ جب میں انٹرویو کرتا ہوں تو میں کیسے کرتا ہوں. پھر آ جاتے ہیں وہ جو پورشنز لیک ہوئے، اس کے کوئکلی 2 چھوٹے سے کلپ ہیں، وہ میں سنوا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں. نہیں، مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے. یہ بیسیکلی یہاں پر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب سے ویریفائی کر رہی ہیں، اور یہ خاندانی عادت ہے. بہت سارے لیڈرز کرتے ہیں، اسسٹنٹس لیتے ہیں. ہر بندے کو ہر چیز ہر وقت یاد نہیں بھی ہوتی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طلعت حسین کا اور نواز شریف کا صاحب کا جو ہے وہ ایک ویڈیو اسی طریقے سے وائرل ہوئی تھی، جس میں احسن اقبال جو ہے وہ درمیان میں وہ کر رہے ہیں، اور پھر لقمہ بار بار دے رہے ہیں. ہاں، اور طلعت حسین جو ہے نا وہ ان کو کہتے ہیں آئی ایم سوری ایکسکیوز می احسن اقبال صاحب. اسی طرح کی یہ آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں، خود سے اچھا بول رہے ہیں. تو وہ جو ہے منصور علی خان کا سوال، اس میں مریم نواز جو ہے وہ ٹوکتی ہیں، روکتی ہیں، اور اس کے بعد وہ مریم اورنگزیب سے جو ہے وہ ویریفائی کرتی ہیں. اس میں پھر اس کے بعد نا بڑے تحقیر والے لہجے میں کہتی ہیں منصور علی خان کو سنو، یعنی کہ ایز اے شی از گائیڈنگ کہ سنو یہ کیا بات، تمہارے سوال کے حوالے سے بیسیکلی وہ کامنٹ کر رہی ہیں. نئی ممانعت نہیں ہے توشہ خانہ میں، بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے. اچھا، پرویز رشید بھی بیٹھے ہوئے تھے.
नहीं ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं, गाड़ियां काउंटर जो कर होती रहे है हैं। वो कारपूल। Maryam Safdar owned ये अब exact report बता रही। Maryam Safdar owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010. Those are 9, those are 10. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. क्या पिक्चर्स इसको वीडियो तो नहीं कर नहीं। बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013. अच्छा, ये है वो 2 लीक्ड वीडियो और मंसूर अली खान साहब ने जो अपने बारे में स्टैंडर्ड जो है वो रखा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ मशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो मशहूर है बड़ा के ना, कोई सवाल मुश्किल हो जाता तो कोनी मारते थे, तो मशाहिद हुसैन सैयद बताते थे। उस्मान बुज़दार का आपको याद होगा, स्टार्ट में ख़ास तौर पे जितने मीडिया इंटरेक्शंस होते थे पीछे से एक बंदा जो है वो बता रहा होता था। मरियम नवाज साहिबा जिस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं तो परवेज़ रशीद जो है अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख के बोलते हैं, वो उनको जवाब दे रहे होते हैं, लुक में दे रहे होते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो उनको लुक में दे रही होती हैं। उनको बेसिकली जो है वो हमारे यहाँ लीडर्स को बड़ा परफेक्ट दिखाने का ना एक शौक होता है कि लीडर जो है वो कैसे हो सकता है कि वो गलत जवाब दे। वो तो परफेक्ट होता है, उसका तो मेकअप, उसके तो दुपट्टा, उसकी तो चाल, उसकी ढाल, उसका रख रखाव, अल्फाज का चुनाव, एवरीथिंग। अच्छा, ये मेल फीमेल हर तरफ, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारे अपने लिए ये ऑप्टिक्स करते हैं। बट एक इंटरव्यू को कभी भी पीआर एक्सरसाइज में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, एट द आउटसेट मैं आपको ये बता, अच्छा वो नवाज शरीफ साहब के वो एक नहीं, उनके फिर मशीरों की तादाद, इरफान सदीकी साहब, वो किस तरीके से नून लीग का पार्ट एंड पार्सल बन गए, अताउल हक कासमी साहब, इसी तरीके से नज़ीर नाजी साहब, उनके बेटे ने भी जो है वो जगह लेने की, लेकिन उनकी जानशीनी ज़रा ठीक नहीं चल सकी। हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त जिनके हम नाम नहीं ले सकते, नहीं, क्यों नहीं ले सकते, फहद हुसैन साहब, अभी फहद हुसैन साहब जो है उन्होंने वापस मीडिया स्विच किया है, नजम सेठी, ये सारे लोग हैं, इनकी जगह जो है वो नून लीग और नून लीग के क्लोजर सर्कल्स में किस तरीके से बनी। अफसार आलम साहब हैं, सलमान गनी हैं, दीगर लोग हैं। अच्छा, इसी तरीके से पीटीआई के भी क्लोज हैं ऐसे जर्नलिस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको अभी तक उन्होंने वो ओहदे शोदे नहीं बांटे, लेकिन ये तो बिलीव करते हैं ना ओहदे बांटने पे। उसमें तो आपको याद है सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में ये कहा, मरियम नवाज साहिबा इंटरव्यू के लिए पिक करती हैं जी। ये बात मुझे उनके आने के बाद 3 इंटरव्यूज हुए, सही, 4 इंटरव्यूज, 4 के अलावा तो नहीं कोई हुआ अभी तक। एक सलीम साफ़ी ने किया है, एक आदिल शाज़ेब ने किया है, एक अमार मसूद ने किया है, और एक मंसूर अली खान। मैं नाम नहीं बता सकता, इन 4 में से एक बंदे ने मुझे ये बताया कि ही वॉज चोजन टू इंटरव्यू जी। वो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि सारे करना चाहते हैं, लेकिन मेरे इदारे से ये कहा गया था कि नहीं, हमें फलां शख्स से इंटरव्यू करवाना है, तो इस वजह से चॉइस पर होता है। हाँ, तो वो इस तरीके से होता है। और ये सारे लोग जाहिर है कि हर जमात को लोग मिल जाते हैं उनको पुश करने वाले, और वो अब बहरहाल कमिंग बैक टू द इंटरव्यू इटसेल्फ। अच्छा, एक मौक़िफ़ मंसूर अली ख़ान ने अपना वीडियो में भी कर दिया, उसमें एक तब्दीली है जो मैंने सवाल किया था, उस वक्त जो उन्होंने जवाब दिया था मंसूर अली ख़ान ने मुझे टेलीफोन पर, वो मुख्तलिफ था, और जो उन्होंने अपने वीडियो में बोला है वो मुख्तलिफ है। अब वो शायद उनको इल्म नहीं था, किसी ने गाइड किया बाद में, तो शायद उनको एहसास हुआ कि वैसे तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। हाँ, नहीं, लेकिन वो एक बड़ी आसान सी बात थी। अच्छा, मैंने जो उनसे चीज़ें पूछी, अगेन मैं बार बार कहता हूँ, एट द आउटसेट बिफोर कमिंग टू हिज वर्शन, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मंसूर अली खान साहब ने जो इंटरव्यू किया ना, ये मैंने अपनी वीडियोस में जब हमने रिव्यू किया था उसमें भी बड़ा क्लियरली कहा था कि अभी तक जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं मरियम के, सिर्फ मैं उनके वापस आने की बात नहीं कर रहा जी, अब तक जितने इंटरव्यूज़ मैंने देखे मरियम के, उनमें मंसूर अली खान से अच्छा इंटरव्यू किसी ने नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमने उसका फाइनल कट देखा था जी, हमने पूरा तो नहीं देखा था ना जी जी। और वो क्वेश्चंस अगर इंक्लूड हो जाते जो मंसूर अली खान ने कोड ऑफ एथिक्स सामने रखा है, हम तमाम जर्नलिस्ट उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है सही, लेकिन अगेन पीआर एक्सरसाइज नहीं बननी चाहिए। कुछ जगह हैं जहाँ पर वो मैं आपको सामने मौके पर देता हूँ। बच्चे, मैंने मंसूर अली खान से पूछा कि हुआ क्या, पहले तो कहानी ना, वो जिम से बाहर आया, उन्होंने कहा मैं वो जिम में था इस वजह से मैं बात नहीं कर सकता था, तो अभी मैंने आपका फ़ोन देखा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार एक पोर्शन था बेसिकली जो है ना, और इस तरह के कुछ और चंद पोर्शंस थे। मैंने उनको कहा आपको याद है मैंने आपने किया था इंटरव्यू, तो मैंने इसके ऊपर रिव्यू भी किया था, उस वक्त मैंने कहा था इसमें एडिट लगा है, तो
اس وقت جو آپ کے قریبی لوگ تھے باجوہ والے سوال پہ جناب، ہاں، باجوہ والے سوال تو انہوں نے، میں نے کہا آپ کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایڈٹ نہیں لگا. مجھے کال آئی تھی. ہاں آپ کو کال آئی تھی. میں نے کہا تو کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے، ایڈٹ نہیں لگا. تو ہم نے کہا یار وہ صاف آنکھوں سے پکڑا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے. میں نے کہا وہ آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی کیا وہ ایڈیٹڈ ہے. بہرحال انہوں نے، منصور علی خان نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ سوال تھا اب یہ اس قسم کا جو پورشن آیا کہ ہم اسے آن ایئر کر سکتے ہیں یا نہیں، ایتھیکلی یہ جائز ہے یا نہیں. میں ان کے ذرا لکھی ہوئی بات کر لوں. کہتے ہم نے اسی وجہ سے اس کو اسکپ کیا. اے پیز بھی تھے وہاں پر، این ایل ایز بھی تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اور بھی پورشنز ہیں جن کو ہم نے ایڈٹ آؤٹ کیا ہے اس انٹرویو سے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. یہ میں آپ کو صرف پہلے ان کا موقف بتا رہا ہوں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی جواب رپیٹ ہو رہا ہے، ریپیٹیٹیو ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ ایڈٹ آؤٹ کر دیا، نکال دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دو متاثرہ فریق ہیں اس میں. ایک ہے مریم نواز صاحبہ اور ان کی جماعت. ظاہر ہے وہ تو یہ پورٹرے کرتے ہیں نا کہ وہ کتابوں کی لسٹ، رائٹرز کے نام، وہ پھر انہوں نے بتایا جانرا کو جو ہے نا، انہوں نے کہا جانر جو ہے نا وہ ہسٹری فکشن والی جو کہانی تھی، کیا تھا وہ، فکشن میں ہسٹری پسند یا ہسٹری میں فکشن بس کچھ اس قسم کا تھا. وہ جانر انہوں نے جانرا کو کہا، اور وہ پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے کیوں یہ جانر پسند ہے. اپنی بکس جو ہیں ان کے نام، اب وہاں پہ بھی شاید کوئی اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا بتا ررہا تھا، یا کچھ چیزیں یاد. اس کے بھی سٹوری ہمارے پاس تھی کہ 14-15 ری ٹیکس اس کے ہوئے تھے کتاب کا نام یاد کرانے میں. وہ اچھا نہیں، یہ میرے پاس تھی. آپ کے پاس ہے؟ آپ دیا کریں نا اسٹوری. یہ کس لیے چینل کس لیے کھولا ہے اگر یہ اسٹوری نہیں دینی کرامت مغل صاحب. اچھا تو وہ ان سے میں نے کہا کہ یہ دو افیکٹڈ پارٹیز ہیں جی. ایک ہے مریم نواز صاحبہ اور ان کی جماعت، وہ ڈیمیج ہوتی ہیں اس کے آنے سے کہ ناٹ سو پرفیکٹ. ایبسلیوٹلی پی آر ایکسرسائز ہے نا. میں باتھ روم صاف کر سکتی ہوں، میں فروٹ چاٹ بنا سکتی ہوں، میں فرائنگ پین سے کپڑے استری کر سکتی ہوں، میں ہسٹری فکشن وغیرہ پڑھ سکتی ہوں. یہ سارے ٹریٹس ہیں میرے میں، اور میں منتقم مزاج نہیں ہوں، میں انتقام نہیں لیتی. وہ سارا تمام خصوصیات مل کر جب ایک شخصیت میں یکجا ہوں تو وہ بنتی ہیں مریم نواز. وہ پورا امیج اس کو ڈیمیج ہوا جب آپ اس قسم کی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ لک میں دے رہے ہیں، وہ چیزوں کو مینیج کر رہی ہیں، میڈیا مینجمنٹ کی بھی ان کی آڈیو لیک ہوتی ہے. تو پھر اس کے اوپر ایک تو وہ افیکٹڈ پارٹی، دوسری افیکٹڈ پارٹی ہے منصور علی خان. صحیح. اس سے منصور علی خان بھی ڈیمیج ہوئے ہیں. بالکل. تو کیا پروفیشنلی، اب یہ میں نے سوال تھا، میں نے کہا دیکھیں دو پارٹیز ڈیمیج ہوئی ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ ہوئی ہیں، ایک آپ ڈیمیج ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی رائیول نے، آپ کے کسی جیلس کولیگ نے یہ کام کیا ہے یا کروایا ہے؟ صحیح. کیونکہ جہاں پر یہ ڈیٹا موجود ہے اس کا ایکسیس تو لمیٹڈ لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا. تو کسی کو آپ رشوت دیں گے، برائب کریں گے، چوری کریں گے، ہے تو یہ تھیفٹ، انلیگل، ان ایتھیکل. اب آپ اس کو کنڈون نہیں کر سکتے، لیکن اب منصور خود بات کر رہے ہیں، اب تو پبلک ڈومین میں یہ سارے، تو اس وجہ سے ہم بات بھی کر رہے ہیں. آپ کو کس پہ شک ہے؟ جی. اس سائڈ سے مریم کے پولیٹیکل رائیولز نے نکلوایا یا آپ کے رائیولز نے اس کو نکلوایا؟ یہ بھی ہو جاتا ہے نا. جی جی بالکل. منصور علی خان پاپولر، فیس بک پہ جائیں ویوز آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ جائیں ویوز آ رہے ہیں، چینل پہ پروگرام کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اپنے کولیگز ہم اثر ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑی جیلسی ہو جاتی ہے. ڈالر شالر بھی اچھے خاصے آ رہے ہوں گے تو اس کی بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، تو شاید وہاں سے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی پہ شک نہیں ہے. رائٹ ناؤ آئی کانٹ پوائنٹ فنگرز ایٹ اینی ون. رائٹ. میں نے کہا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج، میں نے کہا ہمارے چینلز میں ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمراز اور وہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ ہم نے نکلوا لی ہے، اس کو ایگزامن کرنا ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ یہ کس نے کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایکسس کس کس کے پاس تھا. اچھا. اس سسٹم کا جس سسٹم پہ یہ ڈیٹا موجود تھا، گریب ہوا تھا، جہاں پہ یہ انٹرویو ہوا. انہوں نے بتایا کہ صرف چند لوگ تھے جن کا ایکسس تھا. میں نے کہا کیا وہ سسٹم نیٹ ورکنگ پر تھا؟ اب یہ وہ سوال ہے جس میں منصور علی خان نے اپنی ویڈیو کے میں جو موقف دیا وہاں پر انہوں نے تبدیل کیا. میں نے بڑا کلیئرلی پوچھا اور 2 مرتبہ پوچھا کہ یہ نیٹ ورکنگ پہ تھا کمپیوٹر جو ظاہر ہے آئی میک ہوگا. میں نے کہا کہ یہ نیٹ ورکنگ پہ تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ نیٹ ورکنگ پر نہیں تھا. پاسبل نہیں. میں نے کہا یہ ایک سسٹم میں موجود تھا یا کیونکہ آپ اپنا بھی کام کرتے ہیں، اپنا یوٹیوب فیس بک بھی کرتے ہیں، اور سما ٹی وی جو ہے اس کے لیے بھی یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا، تو کیا یہ
جو ہے وہ 2 سسٹمز پہ موجود تھا یا ایک پہ. انہوں نے مجھے بتایا 2 سسٹمز پہ موجود تھا, میرے پاس بھی ہے ادھر بھی ہے. صحیح. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو فوٹیج ہے جو لیک ہوئی ہے یہ آپ کی ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے یا نون لیگ بھی اس کو سائملٹینیسلی ریکارڈ کر رہی تھی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایکزیوز اور HBO کا جو انٹرویو ہوا تھا نا, اس وقت اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP بنایا گیا تھا عمران خان صاحب وزیر اعظم کے حوالے سے کہ جو بھی وہ انٹرویو دیں گے وہ اسٹینڈرڈ پروسیجر اس کا ایک علیحدہ سے اپنے کیمروں کے اوپر ریکارڈنگ ہوگی تاکہ بعد میں کوئی اس کو پریزیڈنٹ انفارمیشن منسٹر جو بھی انٹرویو دیتے ہیں لیکن ان یہ کی تب ایک بنا کاپی لوکل, لیکن یہ اس وقت بنا جی تھا, سرکاری ٹی وی, یہ پہلے نہیں تھا, یہ اس وقت بنایا گیا تھا. جی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں PMLN اس کو ریکارڈ نہیں کر رہی تھی, یہ ہماری ہی ریکارڈنگ ہے جو چوری ہوئی ہے. اچھا. پھر انہوں نے پھر وہ ایتھیکل کوشچن آ گیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارا جو ہے نا ہم نے یہ خود فیصلہ کیا کہ ہم نہیں چلائیں گے کیونکہ ایتھیکلی جو ہے یہ غلط تھا, کیونکہ گیسٹ نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ نہ چلائیں. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی آراء فالو ہوتی ہیں, مختلف کوڈ آف ایتھکس لوگ اپنے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں اپنی جو چوائس اس ہوتی میں ہے, ہاں, جو اس میں بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے زیادہ بہترین کیا بات ہے, تو جیک پاٹ لگ گیا ہے, ایسی چیز ہاتھ لگ گئی ہے. مائک لے کے بھی پیچھے پیچھے جاتے ہیں, کوشچنس کرتے ہیں. میرا بھی اس کے حوالے سے ایک موقف ہے, وہ آپ کو علم ہے, لیکن اس کو میں ویڈیو کی طوالت جیو نیوز آج بھی وہ کلپ چلاتا ہے افتخار احمد اور بینظیر بھٹو کے انٹرویو کا جس میں اٹھ کے چلی گئی, وہ اٹھ کے مائک جو ہے وہ کر کے چلی گئی. تو کیش ہاں ہاں بہت سارے آپ جائیں جا کر دیکھیں نا, ٹاک شوز میں فائٹ کے کلپس چلتے ہیں, کسی نے کسی پر گلاس مار دیا, کسی نے کسی کو گالیاں مغلظات بک دی, کسی نے کسی کو تھپڑ مار ریسنٹ دیا. پاس میں جاوید چودھری صاحب کے شو میں ہوا تھا تھپڑ والا, وہ اس قسم کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ فردوس عاشق جی, انہوں نے تھپڑ مارا. طارق اور فردوس عاشق عوام کی لڑائی ہوئی تھی, غالباً ایکسپریس کا ہی کوئی پروگرام تھا یا ARY کا پروگرام تھا, ایکسپریس پہ وہی جاوید چودھری کے شو میں شیری مزاری صاحبہ تھی. تو یہ کام جو ہے نا, یہ جو چیزیں ہیں ان کو تو چینلز کیش کرتے ہیں. جی چینل ہو بھی, اب ظاہر ہے کہ اب سما ٹی وی کی آج کل رغبت کہاں ہے یہ آپ کو علم ہے. جی. منصور علی خان صاحب کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرواتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں جو اب آپ انٹرویو انہوں نے چلایا ہے نا, اس انٹرویو میں تقریباً چند ایک کوشچنز مسنگ ہیں, ان میں سے یہ کوشچنز بھی شامل ہیں. صحیح. اور ادروائز اس میں ہر قسم کا کوشچن موجود ہے. ایک تھوڑا سا لیکڈ پیپر بھی تھا, پہلے سے کچھ چیزیں تھیں جو بتا چکے تھے کہ میں اگر ہوتا تو میں کیا کیا پوچھتا, بالکل ایسے ہی, میں یہ پوچھتا, انہوں نے پوری تفصیل بتائی تھی. اچھا, اب یہ تو وہاں تک ہوئی جو میری بات ہوئی منصور علی خان سے. اس کے بعد میں نے ان کا جو ہے وہ دیکھا موقف, جو انہوں نے ویڈیو دی, انہوں نے اس میں ایک لاجک دی. انہوں نے کہا کہ جب انٹرویو ہم کو کر کے آتے ہیں اس میں ہمیشہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور بورنگ پوائنٹس ہم نکال دیتے ہیں. آئی ڈو ناٹ ایگری, میں بھی نہیں ایگری کہ یہ بورنگ پوائنٹس تھے. جو سب سے ہارٹ ایشو اس وقت ہے خان صاحب پر توشہ خانہ کا معاملہ تھا, اس کے اوپر وہ پارٹی جو ہائی مورل گراؤنڈ لے رہی ہے, جو کہتی ہے ہم سے زیادہ پوتر کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ پوتر کوئی نہیں ہے, ہم نے کبھی کسی چیز کو وہ وائلیٹ نہیں کیا, ہم نے رولز فالو کیے ہیں. جو پارٹی 1.5-2 سال سے اس کے اوپر بھاشن دے رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی, اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن بیانیہ زیرو ہو جاتا, وہ ڈیمیج ہوتا تھا. ہاں, تو یہ بورنگ پوائنٹ نہیں تھا میرے لیے بہت ایتھیکل کوسچن ضرور ہے. سو بورنگ والی لاجک آئی ڈو ناٹ ایگری وتھ, کہ بورنگ تھا نکال دیتے ہیں, تو بورنگ تو بالکل لے کے گاڑی بھیج دی نواز شریف. آج اگر آپ پورے انٹرویو کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ وائرل کلپس کو ایک طرف رکھ دیں, یہ جو وائرل کلپس کا وزن ہے وہ انٹرویو سے زیادہ ہے, ایبسلیوٹ بھاری ہے. ایبسلیوٹلی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور بھی چھوٹے چھوٹے پورشنز تھے وہ نکالے, ہم نے ایڈٹ کیا. پھر منصور علی خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو ٹائم باؤنڈ کرنا تھا. یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا, ہم اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے نہیں لے جا سکتے. جہاں بورنگ تھا اس لیے ہم نے اس کو ایڈٹ کیا. یہ بھی لاجک جو ہے نا, یہ آئی ڈو ناٹ ایگری وتھ. وائی؟ میں یہ بات تو ایگری کر سکتا ہوں کہ سما ٹی وی کے اوپر 1 گھنٹے کا پروگرام آپ نے ایک دن چلانا تھا, اور 1 گھنٹے کا ایک دن چلانا تھا, اور اس میں آپ نے 24 منٹ جو ہے وہ یا 22 منٹ آپ نے ایڈز کے لیے رکھے تھے اور ہیڈ لائن کے لیے رکھے تھے, یا اس کے, اور باقی آپ نے چلانا تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ تو تھا سما ٹی وی کا پرابلم. جی, سما ٹی وی کے ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا پرابلم تھا, منصور علی خان کے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا پرابلم تھا, وہ تو کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. وہاں آپ 4 گھنٹے کا انٹرویو لگا, 19 منٹ سے اوپر, یہ ٹائم اب ہماری مرضی ہے ہم اس کو 80 منٹ پہ جا کے روکیں. جی, اس پہ تو کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, آپ نے اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کرنا. 2 گھنٹے کا نقوی صاحب اگر انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے, مطلب 120 منٹ. پہلا پورشن چلتا ہے 37 منٹ 24 سیکنڈ. 1.5 گھنٹے انہوں نے کہا, 80 منٹ. اچھا,
تو اس وجہ سے میں وہ انہوں نے 80 منٹ یہ انہوں نے اپنے اس میں بولا ہے جی 80 منٹ کا بولا ہے انہوں نے 1.5 گھنٹہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 گھنٹے کا انٹرویو تھا بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے 2 گھنٹے کی ہمارے پاس سلاٹس تھے صحیح ایک دن دوسرے دن 1 گھنٹے کی سلاٹ تھی تو اس میں ہم نے اس کو ٹرم کر کے اتنا چلایا پھر انہوں نے یہ بتایا کہ 5 سے 6 لوگوں کو مشینوں کا ایکسیس تھا پھر انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ اس کو لگا ہوا تھا اچھا اب انٹرنیٹ وہ نیٹ ورکنگ کیبل سے ہی آتا ہے نا تو میں نے جب ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ بات نہیں کی تھی میں نے اسپیسیفکلی پوچھا تھا میں ہیکنگ اور اس کا ہی سوچ کے اس پہ وہ سوچ رہا تھا تو پھر انہوں نے یہ پاسبلٹی ظاہر کی کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہیک ہوا ہو بہرحال یہ انٹرویو ہو گیا سامنے آ گیا جو منصور علی خان نے اپنے طور پر جو کوڈ آف ایتھکس فالو کیا کہ مریم نواز صاحبہ نے جب کہہ دیا کہ یہ والا یہ سوال آپ مت کرے یا ایم ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ آپ ان کی پرسنل اسپیس بریچ نہیں کرنا چاہتے آپ کا اپنا کوڈ آف ایتھکس ہے آپ نے اس کو وہاں پر اپلائی کر دیا بٹ ون کوشچن جو میں بھول گیا میں پھر کسی وقت پوچھ لوں گا یا ویڈیو میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا یہ لیوریج جو ہے یہ لبرٹی جو ہے وہ صرف مریم نواز صاحبہ کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے پھر تو آپ کو سب کے لیے فالو کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی ریکویسٹ کر دے کہ آپ اسے نہ چلائیں تو وہ رک جائیں گے کس کے بعد دوسرا جو ہاں نہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے کہا وہ تو آپ ہم بھی یہی کہیں یار ہاں بہرحال یہ کوشچن رہے گا یہ کوشچن اس وجہ سے رہے گا کہ جب آپ اپنے حوالے سے اور یہ پولیٹیشینس کے بارے میں بھی ہے جب آپ ویڈیو کے اوپر بڑے دعوے کے ساتھ وثوق کے ساتھ کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں نا جی کہ فلاں شخص نے یہ کیا اور اس نے غلط کیا اور اگلے دن آپ کی کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو آپ نے یہ کیا ہو تو پھر لوگ آپ کو آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جج کرتے ہیں بہت ذہین ہے پھر لوگ اس حساب سے جج نہیں کرتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے البتہ اگین میں یہ پھر کہوں گا بہت سارے لوگ اس بات کو شاید ڈس لائک کریں منصور علی خان کا انٹرویو بہت اچھا بالکل جو مریم نواز کا انہوں نے پہلے کہہ چکے اور اگر یہ والا پورشن ساتھ میں شامل ہوتا اور وہ ان کو یہ لیوریج نہ دیتے تو شاہانہ کیس پہ بہت فرق پڑتا کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں ایز اپنے طور پہ فیوچر سی ایم یا پی ایم یا پرائم منسٹر جی تو وہ پھر اپنے آپ کو پھر لوگوں کے سامنے پبلک آئی میں اکاؤنٹیبل کروائیں نا کرنے دینا لوگوں کو سوال وہ جو چھپ کے ایسے ہاتھ رکھ کے پرویز رشید سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان پہ نہیں آپ کا جو اصل ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق ایکسیپٹنس ہو جائے گی ابھی سے اور غلطیاں سلپ آف ٹنگ سارے کرتے ہیں عمران خان صاحب سے بھی ہوئی ہیں بہت ساری وہ جرمنی جاپان کے بارڈر والی دوسری اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں 12 موسم والی بات بھی تھی اور بھی شاید ساری ہوتی ہیں جو بندہ زیادہ بولتا ہے اس سے ہوتی ہیں ہاں جب خان صاحب نے تنقید کی تھی اردو والی اس لیے میں کم بولتا ہوں جو خان صاحب نے تنقید کی تھی اردو والی بلاول کی تو اس میں خان صاحب جو ہے رے کے اوپر ڑے بول رہے اردو تو وہ اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھا یہ تھی کہتے ہیں سوال کا وہ نالائق بچوں کو نہیں آتا سوال کا جواب تو سوال کا جواب ان کو نہیں آتا تھا اور یہ ان کے ویک مضمون جو ہے وہ ثابت بالکل سامنے آئی ہے بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا اجازت دیجیے اللہ حافظ